اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کی عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ اردو گرامر میں آج ہم نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ ہے تشبیہ اور ارکان، یعنی تشبیہ کی تعریف کیا ہے اور تشبیہ میں ارکان کون کون سے ہیں، اور پھر وضاحت ہے اشعار کی صورت میں یا اشعار کے ساتھ۔ آئیے پہلے علم بیان کی تعریف جانتے ہیں، کیونکہ تشبیہ یہ علم بیان کا ایک اہم مدار ہے، مرکز ہے، ایک رکن ہے۔ تو پہلے علم بیان کی تعریف جانتے ہیں، وہ علم جسے مستحضر یعنی یاد رکھنے سے ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے کہ جسے یاد رکھنے سے، سیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مضمون کو کئی طریقوں سے وہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس علم بیان کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ علم بیان کا موضوع کیا ہے؟ علم بیان کا موضوع لفظ ہے، اور لفظ عموماً دو طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے حقیقی معنوں میں اور ایک ہے مجازی یعنی غیر حقیقی معنوں میں۔ حقیقی معنوں میں لفظ کس طرح استعمال ہوتا ہے یا اس سے مراد کیا ہے؟ تو لفظ ان معنوں میں استعمال کرنا جن کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے یا وضع کیا گیا ہے، تو اسے کہتے ہیں حقیقی معنی۔ لفظ کے حقیقی معنی، جیسے اگر کوئی شعر کہے اور اس سے مراد وہی شعر یعنی درندہ وہ جانور لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں شعر لفظ یہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا یہاں پر ہے مجازی یا غیر حقیقی معنوں میں لفظ کا استعمال کرنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو، یعنی اس سے غیر حقیقی معنی مراد لینا۔ مثلا شعر کہے اور شعر سے مراد کوئی بہادر یا شجاع شخص لے لے، تو یہ ہے کسی بھی لفظ کے مجازی معنی۔ تو امید ہے کہ یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ علم بیان سے مراد کیا ہے۔ وہ علم جسے سیکھنے سے، یاد کرنے سے کسی بھی ایک مضمون کو کئی طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کلام کے سمجھنے میں غلطی کا امکان کم ہو اور معنی میں خوبصورتی پیدا ہو۔ علم بیان کا موضوع لفظ ہے، اور لفظ عموماً دو طرح استعمال ہوتا ہے، مجازی معنوں میں اور حقیقی معنوں میں۔ مجازی معنوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ اس کے غیر حقیقی معنی میں استعمال ہو، جیسے شعر کہے اور اسے کوئی بہادر یا کوئی شجاع شخص مراد لے۔ حقیقی معنوں میں لفظ سے مراد یہ ہے کہ لفظ ان معنوں میں استعمال کرنا جن کے لیے وہ بنایا گیا ہو، جیسے شعر کہے اور اس سے وہی شعر یعنی درندہ جانور مراد لے۔ علم بیان کا مدار عموماً 4 چیزوں پر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، اور ان کو کہتے ہیں عناصر اربعہ۔ اور وہ عناصر اربعہ یا 4 چیزیں کیا ہے؟ وہ ہے تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ، اور یہ اسی ترتیب سے اسی علم کے اندر بیان کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے علم بیان میں سے پہلا رکن تشبیہ۔ تو آئیے پہلے ہم تشبیہ کی تعریف جانتے ہیں کہ تشبیہ سے مراد کیا ہے۔ تو تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے یہ تشبیہ، اور یہ شبہ سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے مماثل ہونا۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور شبہ سے نکلا ہے، شبہ لفظ یہ نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے مماثل ہونا۔ اور لفظی معنی میں اس سے مراد کیا ہے؟ تو تشبیہ کی لفظی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے؟ تو علم بیان کی روح سے جب کسی چیز کو مشترک خصوصیت کے بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ سے غرض اس پہلی چیز کو کسی صفت، حالت، کیفیت کو واضح کرنا اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ یعنی تشبیہ کی تعریف آپ نے جان لی کہ لفظی معنی کیا ہے، یہ کس زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، کس لفظ سے نکلا ہے، شبہ سے نکلا ہے، اس کے معنی کیا ہے، مماثل ہونا ہے۔ اور لفظی معنی اس کی کیا ہے؟ تو تشبیہ کی لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا ہے۔ علم بیان کی اصطلاح میں اس سے مراد کیا ہے؟ تو علم بیان کی روح سے جب کسی چیز کو مشترک خصوصیت کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جاتا ہے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یہ تشبیہ کی تعریف ہوگی۔
تشبیہ کا غرض کیا ہے؟ تو تشبیہ سے غرض اس پہلی چیز کو کسی صفت، حالت، کیفیت کو واضح اور مؤثر بنا کر پیش کرنا ہوتا ہے۔ اس سے کلام میں فصاحت و بلاغت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ مثلا یہاں پر آپ دیکھیے ایک جملہ میں نے لکھا ہوا ہے، اجمل شیر کی طرح بہادر ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیے، یہ جملہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا تشبیہ سمجھنے میں۔ تو اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں اجمل کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی دونوں اجمل اور شیر مختلف چیزیں ہیں، دونوں مختلف ہے، کیونکہ اجمل انسان ہیں، شیر حیوان ہیں۔ تو اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، یہاں پر مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ دونوں اجمل اور شیر مختلف چیزیں ہیں، لیکن بہادری اور شجاعت کی صفت میں دونوں موجود ہے، یعنی یہ صفت دونوں کے اندر موجود ہے اور دونوں میں یہ مشترک ہے۔ یا یہ مثال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، محبوب کا چہرہ پھول کی طرح نازک ہے، یعنی نازکی کی صفت محبوب کے چہرے اور پھول دونوں میں موجود ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر یہ دو مثالیں، اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، تو دونوں میں یعنی اجمل اور شیر میں جو صفت مشترک ہے وہ بہادری ہے۔ اسی طرح محبوب کا چہرہ پھول کی طرح نازک ہے، تو اس جملے میں آپ دیکھیے کہ محبوب کا چہرہ اور پھول یہ دونوں آپس میں کس چیز میں مشترک ہے؟ یہ نازکی میں مشترک ہے، یعنی ان میں جو مشترک صفت ہے وہ نازکی ہے۔ یہاں ایک مثال ہے، میر تقی میر کا ایک شعر ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑ ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے اس شعر میں محبوب کے لبوں کو نزاکت میں گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کے بیان میں یہ یاد رکھیے کہ 5 چیزوں پر بحث ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں؟ 5 چیزوں، اور وہ کون کون سی ہے؟ تو یہاں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مشبہ نمبر 1 یہ ہے، یہ لفظ ہے مشبہ۔ اسی طرح دوسرا لفظ ہے مشبہ بھی، اسی طرح تیسرا لفظ ہے عادات تشبیہ یا حروف تشبیہ، 4 ہے وجہ تشبیہ، اور 5 ہے غرض تشبیہ۔ یاد رکھیے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، اور حروف تشبیہ کو عادات تشبیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مثلا یہاں ایک وہی مثال میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جملہ آپ یاد رکھیں، اجمل شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں یہاں آپ دیکھیے کہ اجمل کیا ہے؟ یہ مشبہ ہے، جس طرح ہم نے اوپر اس کا ذکر کیا ہے کہ مشبہ کیا ہے، تو اجمل اس جملے میں مشبہ ہے، شیر اس میں مشبہ بھی ہے، تھرا اس میں حرف تشبیہ یا عاداتی تشبیہ ہے، بہادری یہ وجہ تشبیہ ہے، اور اجمل کی بہادری کو واضح کرنا یہ غرض تشبیہ ہے۔ تو یہ وہ 5 ارکان ہیں جو تشبیہ میں موجود ہوتے ہیں۔ آئیے اب ان ارکان کی مختصر سی تعریف اور ان کی مثالیں جانتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مشبہ۔ مشبہ سے مراد کیا ہے؟ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اوپر کی مثال میں یعنی اجمل شیر کے طرح بہادر ہے، تو اس مثال میں اجمل کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ اسی طرح دوسرا رکن ہے مشبہ بھی۔ تو مشبہ بھی سے مراد کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے اوپر کی مثال میں شیر ہے، اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، تو اجمل اس میں کیا ہے؟ مشبہ ہے، شیر اس میں مشبہ بھی ہے، کیونکہ اس سے اجمل کو تشبیہ دی گئی ہے۔ اور ان دونوں کو یعنی مشبہ اور مشبہ بھی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ جو تیسرا رکن ہے وہ ہے حرف تشبیہ، اس کو عاداتی تشبیہ بھی کہتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری چیز جیسا ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جو لفظ بطور مثال اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح قرار دے، تو اسے کہتے ہیں حرف تشبیہ یا عاداتی تشبیہ۔ اوپر کی مثال میں تھرا، اوپر کی مثال میں مشبہ کیا ہے؟ اجمل ہے، مشبہ بھی شیر ہے، اور حرف تشبیہ اس میں تھرا ہے۔ نمبر 4 ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ خصوصیت، یہ خصوصیت خوبی بھی ہو سکتی ہے، یہ خامی بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اچھائی بھی ہوتی ہے اور برائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ خصوصیت یعنی خوبی یا خامی جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جائے، چونکہ یہاں پر مشبہ کو مشبہ بھی سے تشبیہ دی جاتی ہے، تو اسی لیے اسے کہتے ہیں وجہ تشبیہ، یعنی اسی خصوصیت کے بنا پر یہ تشبیہ دی جاتی ہے۔ جیسے اوپر کی مثال میں کیا ہے؟ بہادری۔ تو یہاں دیکھیے کہ اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس میں اجمل مشبہ ہے، شیر مشبہ بھی ہے، تھرا اس میں حرف تشبیہ ہے۔ بہادری کی وجہ سے ان دونوں کو تشبیہ دی گئی ہے، اسی لیے یہ وجہ تشبیہ ہے۔
اور نمبر 5 ہے غرض تشبیہ۔ غرض تشبیہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جائے اسے غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ غرض تشبیہ عموماً وہ تشبیہ میں اس کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ قرائن سے ہی یہ پہچانا جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کس مقصد یا غرض کے لیے دی گئی ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں، چونکہ یہاں پر اجمل شیر کی طرح بہادر ہے، اس میں غرض تشبیہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، تو اسی لیے وہ چھپا ہوا ہے۔ یہاں ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس جملے میں جو غرض تشبیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اجمل کی بہادری کو ظاہر کرنا، یہ اس میں غرض تشبیہ ہے۔ تو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ اس کا تشبیہ میں ذکر نہیں ہوتا غرض تشبیہ کا، بلکہ قرائن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ تشبیہ کس مقصد یا غرض کے لیے دی گئی ہے۔ اب اسی شعر کی طرف پھر جائے کہ ہم اس شعر میں سے یہ تمام ارکان، پانچوں کے پانچوں ارکان، مشبہ، مشبہ بھی، عادات تشبیہ یا حروفی تشبیہ، وجہ تشبیہ، غرض تشبیہ، یہ سب ڈھونڈ لے اور آپ کی پریکٹس ہو جائے کہ کسی بھی شعر میں ہم تشبیہ کے ارکان کو کس طرح نکال کر لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیں، نازو کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، اور اس کا جائزہ لیتے ہیں تشبیہ کی صورت میں کہ اس میں یہ پانچوں ارکان کہاں کہاں پر موجود ہے یا کیا کیا ہے۔ نمبر 1 ہے مشبہ، تو اس میں مشبہ کیا ہے؟ محبوب کے ہونٹ، کیونکہ یہاں محبوب کے ہونٹ کو ہی تشبیہ دی گئی ہے کہ نازو کی اس کے لب سے مراد کیا ہے؟ محبوب کے لب۔ اس میں مشبہ بھی کیا ہے؟ پھول کی پنکھڑی، کیونکہ پھول کی پنکھڑی سے ہی تشبیہ دی گئی ہے، لہٰذا پھول کی پنکھڑی اس میں کیا ہے؟ مشبہ بھی ہے۔ نمبر 3 حرف تشبیہ، اس میں کیا ہے؟ سی، آپ دیکھیں گلاب کی سی، تو یہاں سی کیا ہے؟ یہ حرف تشبیہ ہے جو یہاں مشبہ اور مشبہ بھی کو ملانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 4 ہے وجہ تشبیہ، تو کس وجہ سے اس شعر میں تشبیہ دی گئی ہے؟ وہ ہے نازو کی، اور یہ ایسی صفت ہے جو محبوب کے ہونٹوں میں یعنی لبوں میں اور پھول کی پنکھڑی میں مشترک ہے، اس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ اور جو آخری رکن یا 5واں رکن ہے وہ غرض تشبیہ ہے، تو اس شعر میں غرض تشبیہ کیا ہے؟ وہ ہے محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر پیش کرنا۔ تو یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس شعر میں نازو کی اس کے لب کی کیا کہی ہے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے، یہ ارکان کیا کیا ہے؟ تو اس میں دوبارہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مشبہ اس میں کیا ہے؟ محبوب کے ہونٹ ہے، مشبہ بھی ہی پھول کی پنکھڑی ہے، حرف تشبیہ سی ہے، وجہ تشبیہ اس میں نازو کی ہے، یا اس کو یاد رکھیے وجہ شبہ بھی اسے کہتے ہیں، کیونکہ وہاں پر تعریف میں بھی ہم نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہوا ہے، اور جو آخری رکن ہے غرض تشبیہ وہ محبوب کے ہونٹوں کی نزاکت اور حسن کو بڑھا کر پیش کرنا ہے، یہ اس میں غرض تشبیہ ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ یہ علم بیان کا ایک رکن ہے۔ پھر ہم نے علم بیان کی تعریف بھی جان لی، علم بیان کا مقصد جان لیا، علم بیان کا موضوع جان لیا، علم بیان کے تمام چاروں کے چاروں مدارات کا ذکر بھی ہم نے کیا یہاں پر۔ پھر چونکہ یہاں پر ہمارا موضوع تشبیہ ہے، تو تشبیہ کے بارے میں آپ نے پوری طرح جان لیا کہ تشبیہ کسے کہتے ہیں، اس کے ارکان کیا ہے، اور کسی بھی شعر میں ان ارکان کو ہم کس طرح نکال سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔